اب حدیث سے متعلق چلیے دیکھیے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں سب سے پہلی بات جو باب سے متعلق ہے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے جہاں صحیح مسلم کی شرح کی ہے وہیں پر صحیح بخاری کی بھی شرح کی ہے۔ صحیح بخاری کی جو شرح کی ہے اس میں انہوں نے لکھا اس حدیث سے متعلق کہ یقع فی کثیر من النسخ هنا باب وهو غلط فاحش وصوابه بحذف ولا يصح ادخال باب هنا اذ لا تعلق له هنا، کہ صحیح بخاری کے بیشتر نسخوں میں یہاں باب لکھا ہوا ہے کہ باب دعاؤکم ایمانکم، کہا کہ یہ خطأ فاحش، واضح غلطی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں، کوئی تعلق نہیں اس حدیث سے دعاؤکم ایمانکم سے۔ وہ تو عبداللہ بن عباس کا قول ہے، حدیث کا تعلق تو جو باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس ہے وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ البتہ نیچے ابو ذر الحروی صحیح بخاری کا نسخہ مجھے دیکھا آپ نے ابو ذر الحروی سے 3 جلدوں میں ضرور دیکھے گا آپ، ابو ذر الحروی سے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو سامنے رکھا جب صحیح بخاری کی شرح کی، اس کو بھی سامنے رکھا تو اس میں بھی یہ موجود ہے باب وہاں پر، اور یہ جو دارالسلام کا جو نسخہ ہے دیکھیے اس میں باب لکھا ہوا ہے، بس وضاحت مقصود ہے یہاں پر۔ البتہ علامہ کرمانی جو صحیح بخاری کے شارح ہیں ان کی شرح میں نے دیکھی حیدرآباد میں ایک دکان میں، دکن، کیا نام ہے اس دکان کا نام، دکن ایسا کچھ ہے، لیکن خرید نہیں سکا میں، اللہ قدر اللہ ایسا نہ ہو دوبارہ، میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ اس نسخے کو۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے جیسا کہ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ یوسف الفربری جن کا نسخہ بہت معروف ہے، اثبت ہے، تو ان کے اس نسخے کو انہوں نے سنا علامہ کرمانی نے، تو اس میں یہاں پر باب نہیں ہے، ایسے انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر باب نہیں ہے کہ باب دعاؤکم ایمانکم، اس سے بھی یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر وہ باب مقصود نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق پچھلے باب ہی سے ہے۔ اس حدیث کو لا کر کے کیا بتانا مقصود امام بخاری کو رحمہ اللہ، دیکھیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ وہ ان کی جو فتح الباری ہے بھلے ہی انہوں نے مکمل نہیں کیا، اس میں انہوں نے لکھا کہ وہذا الحدیث دل على ان الاسلام مبنی على 5 ارکان وهذا يدل على ان البخاری يرى ان الايمان والاسلام مترادفان۔ اہل علم کے پاس یہ موقف ہے کہ الاسلام اور الایمان یہ دونوں کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ کب؟ اذا افترقا، جب اسلام الگ بیان کیا جائے اور جب ایمان الگ بیان کیا جائے، واذا اجتمعا، جب وہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام اپنے اندر ایک معانی رکھتا ہے، لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی، اور یہ بھی اسی طرح سے ایمان بھی۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے، اس کی 5 ارکان ہیں۔ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جس طرح سے ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ دیکھو 4 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں۔ درمیان میں ایک رکن قائم کر لیں، آپ یہاں فرض کر لیں درمیان میں ایک رکن قائم کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو گویا کہ ایک عمارت قرار دیا۔ کیا عمارت قرار دیا؟ کس طرح کی عمارت؟ کیا اس طرح سے ایک عمارت ہے؟ یہ سب ہم ان موجگافے میں نہیں جائیں گے، اہل الکلام نے اس طرح کی بھی باتیں کر دی کہ وہ کس طرح کی عمارت ہوگی، کیا ایک چھت والی ہوگی جس کے اندر 5 پلر ہوں گے، 5 ستون ہوں گے، یا ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک، ایسے 5 ہوں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسے 5 ہوں گے، درمیان کا کوئی بھی گر جائے پوری عمارت ڈھہ جاتی، گویا کہ وہ کافی ہو جائے گا، کوئی بھی نکل جائے چیز۔ اگر ایسی ہو تو ایک گر جائے تو پھر بھی قائم رہ سکتی ہے،
سمجھ رہے ہیں آپ؟ نتائج بتا رہا ہوں میں آپ کو، مثال کو بدل دینے سے نتائج کیسے غلط نکلتے ہیں. دیکھیے نقطہ واضح ہوا. یہ سب باتیں ہیں جو اہل علم نے کہی ہیں. دیکھیے ابن رجب نے کہا رحمہ اللہ، اور ابن رجب رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے بہت معروف. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ میں حالانکہ بیشتر مقامات پر اشعریت ہے، تعویل کرتے ہیں آپ، بلکہ تفویض بھی کرتے ہیں. تفویض کا مطلب کیا ہے بتاؤں گا آگے انشاءاللہ جب بات آئے گی. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ خالص اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے. طبقات الحنابلہ کا تتیمہ لکھا ہے آپ نے نا، اس پر ذیل ہے نا آپ کی. دیکھیے وقال ايضا ان الاسلام مثله كبنيان، اسلام کس جیسی ایک عمارت کی طرح ہے. وهذه الخمس دعائم البنيان، یہ جو 5 چیزیں کیا ہیں؟ دعائم ہے. دعائم یعنی اعمدہ، ستون. وارکان التي يثبت عليها البنيان، اور یہی وہ ارکان ہے جس پر ایک چھت قائم رہ سکتی ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. یہ جو لفظ ہے دعائم، یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ بنی الاسلام علی خمس. ہم جانتے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 میں عدد معدود میں کیا ہوتا ہے؟ معدود اگر مؤنث ہو، عدد مذکر. معدود مؤنث ہو، بات واضح ہو گیا آپ کو. تو بنی الاسلام علی خمس مذکر ہے نا عدد، اس کا معدود کیا ہونا چاہیے؟ جمع ہی ہوتی ہے نا. اور مؤنث ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واحد میں دیکھا جائے گا، جمع میں نہیں. تو دعائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خمس دعائم. کیا ہے؟ خمس دعائم. یہ مستقل لفظ ہے. دعائم کا لفظ ستونوں کو کہتے ہیں. دعائم کا لفظ یہ مستقل لفظ ہے. کس میں؟ مصنف عبد الرزاق میں. اس میں مصنف عبد الرزاق میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مصنف عبد الرزاق میں یہی لفظ ہے، حدیث ابن عمر. اور صحیح مسلم میں کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمسۃ، ایسے ہے. مطلب کیا ہے؟ رکن علی خمسۃ ارکان، یہ معنی ہوگا اس کا. بات واضح ہوگی نا آپ کو. اگر خمسۃ ہو تو کیا معنی ہوگا؟ ارکان. علی خمس ہوگا تو کیا معنی ہوگا؟ دعائم، عدد معدود کا خیال رکھتے ہوئے. اور یہ دونوں احادیث سے ثابت ہیں الفاظ. دعائم والا لفظ یہ حدیث سے ثابت ہے. چلیے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے ایک اور بات لکھی ہے، ان کی عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. پہلے وہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ دَعَائِمُ الْبُنْيَانِ وَأَرْكَانِ فَبَقِيَّةُ خِصَالِ الْإِسْلَامِ كَبَقِيَّةِ الْبُنْيَانِ فَإِذَا فُقِدَ شَيْءٌ مِّن بَقِيَّةِ الْخِصَالِ الدَّاخِلَةِ فِي مُسَمَّى الْإِسْلَامِ الْوَاجِبِ، تو پھر کیا ہوگا؟ نقص البنیان ولم يسقط بفقدی، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا. تو پھر دیگر مسائل، دیگر معاملات، دیگر امور جو اسلام سے متعلق بیان کیے گئے نا، تو وہ سب پھر بنیاد ہی سے متعلق ہے. جیسے کھڑکی ہے، مثلا آپ روشنی کا لائٹ لگاتے ہیں، پنکھا لگاتے ہیں، فین لگاتے ہیں، زمین کو اچھا کرتے ہیں، دیواروں کو اچھا کرتے ہیں، اور کیا کچھ کرتے ہیں. گھر میں اور بھی چیزیں تو ہوتی ہیں نا، یہ تو بنیادی ہیں 5. گھر میں تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ان میں کوئی چیز نقص لازم آتی ہے تو کیا لازم آئے گا؟ نقص لازم آئے گا. فقدان لازم نہیں آئے گا کہ اب تو پوری چیزیں ڈھہ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں جتنی چیزیں ہوں گی حسن کے اعتبار سے اتنا حسن بڑھے گا. کسی چیز کی کمی ہوگی تو نقص لازم آئے گا، اس کا فقدان لازم آئے گا کہ کوئی چیز نہیں ہے اب تو وہ لفظ ایمان، لفظ اسلام بھی ختم ہو گیا اس سے. ایسا تو نہیں نا. تو یہی چیز بتانا مقصود ہے ابن رجب کو رحمہ اللہ. لیکن ان میں سے کوئی 5 چیزوں میں سے کوئی چیز نکل جاتی ہے، جیسے نماز یہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی. مثلا کوئی کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، لا اصلی، لا احج، لا اؤدی الزکاۃ، انکار کرتا، میں اسے تسلیم نہیں کرتا. تو پھر اس سے کیا لازم آئے گا؟ کفر لازم آئے گا اس سے. خصوصاً نماز سے متعلق علم نے یہی بات کہی ہے. ابن رجب الحنبلی نے رحمہ اللہ اس بارے میں خاصا تفصیل سے لکھا ہے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو شہادتین کا اقرار ہے وہ سب سے بنیاد ہے، سب سے بنیاد ہے. ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان.
تو اس میں الایمان باللہ، الایمان بالرسول یا وہ تو ہے، لیکن الایمان بالملائکہ، الایمان بالکتب، وہ سب کیوں نہیں ہے اس میں؟ الایمان بالبعث، وہ سب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ میں وہ سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، پورے ایمانیات، پورے معتقدات، پورے امور غیبیات سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. اتنا جامع لفظ ہے وہ. بات واضح ہے الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں تسمیت الشیء ببعضہ. کیا کہتے ہیں؟ تسمیت الشیء ببعضہ. تسمیت الشیء ببعضہ. مقصود یہ ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرأت الحمد. کیا ہے؟ قرأت الحمد. میں نے الحمد پڑھ لیا ہے. کیا مطلب ہے؟ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو کیا اس کا کوئی یہ نتیجہ نکالے گا کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورۃ الفاتحہ ہے اس میں صرف انہوں نے کلمہ الحمد پڑھا ہے، یہ کوئی معنی لے گا؟ سمجھ بتا گیا آپ کو؟ یہ معنی ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پورا پڑھ لیا ہے. تو یہی مقصود ہے یہاں پر تسمیت الشیء ببعضہ کہ بنی الاسلام علی خمس. شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ پورے معتقدات، پورے امور غیبیات سب اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو جب سنایا تو مقصود کیا تھا، کیوں سنایا آپ نے؟ اگر آپ اس حدیث کی متعدد طرق اٹھائیں گے، خود صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں یہ حدیث ہے. کس میں؟ کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے، اور بھی دیگر احادیث کی کتابوں میں، کہ ایک شخص آئے جب جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ ہو رہی تھی نا، تو اس وقت ایک صاحب نے ان سے کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے علی بن ابی طالب وغیرہ کے جو مقابل وغیرہ، آپ کیوں نہیں جا کے لڑتے؟ اللہ تغزو، آپ غزوہ نہیں کریں گے، آپ جا کے جاتے کریں گے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جب لڑنا تھا ہم نے لڑ لیا اور فتنہ ختم ہو گیا اور کفر دب کے رہ گیا. اگر اب میں جاؤں گا تو فتنہ تیز ہوگا، مسلمان دبے گے، غیر مسلمان حاوی ہوں گے. اب میں جاؤں گا تو فتنے کو ہوا دینے جاؤں گا. جب لڑ لیا تو ہم نے لڑ لیا، فتنے کو دبا دیا ہم نے. ایسے کہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حتی لا تکون فتنہ. اس وقت اب اگر غزوہ ہم اب جا کے اب میں لڑوں تو حتی تکون فتنہ، کب تک لڑوں میں؟ جہاں تک فتنہ ہو جائے. بات واضح ہوگی نا آپ کو الحمدللہ. اچھا، تو کہنا کہ مقصد یہی کہ عبداللہ بن عمر سے جب کہا گیا کہ اب تم جہاد کرنے جاؤ گے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اور پوری حدیث سنائی انہوں نے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ تغزو، یاد نہیں کرو گے تو آپ نے یہ کہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تغزو، کیا تم جہاد نہیں کرو گے؟ تو یہ اس حدیث کو انہوں نے سنا دیا. تو اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے نا، اس لیے کہ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ یہ جو جہاد کا جو معاملہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، ایک ضرورت ہے. جب ہوگا تب ہوگا. لازمہ ہے کہ زندگی کا وہ لازمہ ہے. ماحول بناؤ پھر لڑو پھر کرو پھر تو کچھ ایسا ہوئے کیا؟ ایسا تو نہیں نا. ایک ضرورت ہے، عند ضرورت جب وہ چیز ہوگی. تو اس وجہ سے اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے. حالانکہ جہاد یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، عند ضرورت، جب ہوگا تب ہوگا. اس کی نیت رکھنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن یہ یعنی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایسا نہیں ہے. لیکن اس کو جہاد سے متعلق جو یہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو، مصنف عبد الرزاق ہے، اس میں آخر میں یہ بھی ہے کہ والجہاد عمل حسن. کیا ہے؟ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس. اسلام کو اللہ کے رسول نے البنا، ایک عمارت کی طرح قرار دیا. اگر آپ کے گھر میں کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کے گھر سے کوئی چوری کر کے لے کے جانا چاہتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو دفاع کریں گے، لڑیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بنی الاسلام علی خمس. اسلام کوئی بولے کہ نماز آپ سے پڑھنا ہی نہیں، آپ سے کوئی روزہ نہیں رکھے گا، کوئی شہادت اللہ کے بارے کوئی شہادت نہیں دے گا، کوئی اللہ اکبر نہیں کہے گا، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی اذان نہیں دے گا، کوئی یہ نہیں کرے گا، کوئی برقع نہیں پہنے گی، کوئی داڑھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی قرآن نہیں پڑھیں گے. ہمارے گھر کے اندر اگر آپ ایسا کوئی کرے گے تو پھر اس کے لیے جہاد ضروری ہے، دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے. والجہاد عمل حسن. بات واضح ہو گیا؟ کچھ ربط تعلق واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. چلیے ایک اور بات کہ اس حدیث میں غور کیجیے آپ
بنی الاسلام علی خمس، پہلے کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، ترتیب دیکھو آپ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، ترتیب دیکھ لیا آپ نے. اسی ترتیب کی بنیاد پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کو رکھا ہے، یعنی پہلے کتاب الصلاۃ، بعد میں کتاب الزکاۃ، بعد میں کتاب الحج، بعد میں کتاب الصوم. حالانکہ یہ ترتیب نبوی ترتیب نہیں ہے، یہ ترتیب نبوی ترتیب نہیں ہے، اس لیے کہ یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اس میں صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر ہے 16، جو آخری کا نمبر ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ. اس میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو سنایا بنی الاسلام علی خمس، تو اس میں پہلے صوم کو رکھا، بعد میں حج کا ذکر کیا آخر میں. تو ایک شخص نے کیا کہا معلوم؟ ایک شخص نے کہا کہ الحج و صیام رمضان، حالانکہ الحج کو بعد میں لے کر آیا تھا عبداللہ بن عمر نے، جو صحیح مسلم میں ہے. یہاں پر حج پہلے ہے نا، صوم بعد میں ہے، لیکن صحیح مسلم میں جو حدیث ہے پہلے صوم بعد میں الحج، اس ترتیب سے سنایا تھا ابن عمر نے اس حدیث کو. تو ایک شخص نے کہا کہ الحج و صیام رمضان، الحج و صیام رمضان، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ لا، صیام رمضان والحج ہکذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح بتا دیجیے آپ کو، صحیح مسلم میں الفاظ کا کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اس حدیث کو جو امام بخاری لائے ہیں الروایہ بالمعنی، کیا ہے؟ الروایہ باللفظ نہیں، الروایہ بالمعنی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو صحیح مسلم میں جو حدیث موجود ہے ابن عمر کی، اس میں ابن عمر کا اتنی صراحت سے کہنا کہ لا صیام رمضان والحج ہکذا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلی دلیل، اور یہ کافی ہو جاتی ہے. لیکن جانبی دلیل بتا رہا ہوں میں آپ کو ضمناً یہ بھی ایک بات کہ یہی حدیث صحیح مسلم میں متعدد طرق سے ہے. اس میں حنظلہ سے بھی ہے، حنظلہ بن ابی سفیان، ان سے بھی وہ عکرمہ بن ابی خالد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ طاؤس سے، صحیح مسلم میں، اور اس میں وہی ترتیب ہے صحیح مسلم میں ترتیب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنظلہ بن ابی سفیان کبھی اس اعتبار سے پیش کیا جو ابن عمر نے کہا، جو بالضبط ترتیب ہے، کبھی روایت بالمعنی بھی کر دیا. بات سمجھ ہوگی آپ کو؟ اب غور کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب تفسیر میں بھی ہے، اس میں کیا ترتیب ہے معلوم؟ پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، اس کے بعد وہ صوم رمضان و ایتاء الزکاۃ والحج. اس کا مطلب یہ ہوا کہ الروایہ بالمعنی ہے. واضح طور پر صحیح مسلم میں جو ترتیب ہے وہ تو وہ ابن عمر کی جو ترتیب ہے ہکذا سمعته من رسول اللہ، اسی ترتیب سے ہے، لیکن صحیح بخاری میں ایسا نہیں ہے. سنن ترمذی میں وہی ترتیب ہے جو صحیح مسلم کے ہے، لیکن سنن ابی داؤد میں ترتیب الٹ چکی ہے، سنن نسائی میں بھی اسی طرح یہی ترتیب ہے صحیح بخاری کی، سنن ابن ماجہ میں تو ترتیب بہت کتاب المناسک کہیں کی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ محدثین نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، اس سے پہلے وہ ہو، پہلے وہ ہو، پہلے وہ ہو، ایسا نہیں رکھا سوائے امام مسلم اور امام ترمذی کے. اور یہ ایسا ضروریات میں سے نہیں ہے، لیکن ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کوئی ضروریات میں سے، اس لیے کہ بیشتر علماء نے اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے. بات